وہ کسی جج کا جانبدار ہونا یا متعصب ہونا، اور کب کوئی جج کسی کیس کو سننے سے خود انکار کر سکتا ہے، یا کب کوئی پارٹی کسی جج کے بطور جج کسی بینچ پہ بیٹھنے پہ اعتراض کر سکتی ہے۔ یعنی جج صاحب کا مالی انٹرسٹ ہوگا کسی کیس میں، تو چاہے وہ جتنا بھی کم کیوں نہ ہو، جتنا بھی نیگلیجبل کیوں نہ ہو، اٹ ڈز qualifies a judge from sitting into a proceeding۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی لیگل ایج۔ آئی ایم ملک محمد آصف نواز، ہیڈ آف دی ایلیگزرز لاء فرم۔ محترم سامعین، جیسا کہ اس سے پہلی والی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی سپریم کورٹ کے 100 موٹو اختیار کی اور بینچز کی تشکیل اور نمبر آف ججز انکلوڈیڈ ان اے بینچ، ہم نے اس کے بارے میں بات کی کہ یہ سول پریروگیٹو ہے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ اسی بحث کے ساتھ جس ایک اور موضوع پہ بہت زیادہ بحث کی جا رہی ہے، وہ کسی جج کا جانبدار ہونا یا متعصب ہونا، اور کب کوئی جج کسی کیس کو سننے سے خود انکار کر سکتا ہے، یا کب کوئی پارٹی کسی جج کے بطور جج کسی بینچ پہ بیٹھنے پہ اعتراض کر سکتی ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع، جو پچھلے موضوع سے اگر زیادہ اہم نہیں ہے تو اس سے کم اہم بھی نہیں، کیونکہ ججز کی جانبداری اور ان کے متعصب ہونے کی جو ایلیگیشنز ہیں اور اس طرح کے جو الزامات ہیں، وہ ہماری تاریخ کا خاصہ رہے ہیں، اور متعدد بار اس طرح کی ایلیگیشنز، اس طرح کے الزامات ججز پر لگائے گئے ہیں۔ سپیریئر کورٹ کی جوڈیشری جو ہے وہ ایسے متنازع ایلیگیشنز کا شکار رہی ہے، اور اس زمن میں جو پہلا امپورٹنٹ کیس ہے، دیٹ از PLD 1975 سپریم کورٹ پیج 585، دی پریزیڈنٹ آف پاکستان ورسز مسٹر جسٹس شوکت علی۔ یہ بیسیکلی کیس تھا جس میں جو رسپونڈنٹ ہیں ان کو امپیچ کیا گیا ایز اے جج بیفور سپریم جوڈیشل کاؤنسل، اور اس میں جو رسپونڈنٹ تھے who was himself a justice، انہوں نے ایک ایلیگیشن جو ہے وہ ریز کی with respect to one of the judges that he is biased against him، اور سپریم کورٹ نے اس پہ یہ رول کیا کہ جو میئر assertion ہے ایک بات کی، صرف ایک ایلیگیشن لگا دینا یا کوئی چیز اسرٹ کر دینا کسی جج کے اگینسٹ کہ وہ پریجوڈسڈ ہے یا بائسڈ ہے کسی پرسن کے اگینسٹ، کسی پارٹی کے اگینسٹ، یہ کافی نہیں ہوتا۔ اس کا آبجیکٹیو کرائٹیریا یہ ہے کہ جب تک آپ کسی جج کا پیکیونری انٹرسٹ، یعنی اس کا کوئی مالی انٹرسٹ، کوئی ذاتی انٹرسٹ ثابت نہ کر پائیں، الج نہ کر پائیں یا ثابت نہ کر پائیں، تب تک کسی جج کے بارے میں صرف یہ کہہ دینا صریحاً کہ یہ جج بائسڈ ہے یا متعصب ہے، اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اسی ججمنٹ میں ایک بہت خوبصورت پرنسپل لے ڈاؤن کیا آنریبل سپریم کورٹ نے، جس کو پرنسپل آف ایکسکلوسیو جورسڈکشن کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے اس کو بطور ایکسیپشن ہی لیا اور یہ کہا گیا کہ رول آف ڈسکوالیفیکیشن مسٹ ییلڈ ٹو دی ڈیمانڈز آف نیسیسٹی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جہاں کہیں کسی ٹریبونل کی، کسی بینچ کی یا ججز کے کسی بنے ہوئے بینچ کی ساخت ایسی ہے کہ اس میں کسی جج کو اگر کسی بائسنس کی، پریجوڈس کی، یعنی متعصب ہونے کی وجہ سے یا پارشل ہونے کی وجہ سے اگر ان جج صاحب کو ریموو کر دیا جائے تو ان کا کوئی سبسٹیوٹ موجود نہ ہو، پر الٹیمیٹلی وہ بینچ یا وہ ٹریبونل جو ہے اس کی ساخت اس طرح متاثر ہو کہ جس کیس میں ان جج صاحب پہ کوئی ایلیگیشن لگائی جا رہی ہو اس کیس کا فیصلہ نہ ہو سکتا۔ تو اس قسم کی ایلیگیشن اگر لگائی جائے تو ان جج صاحب کو ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ اگر وہ بائسڈ ہیں تب بھی، یا اگر وہ نیوٹرل نہیں ہیں، یا اگر وہ پارشل ہیں، لیکن ان کے چلے جانے سے، ان کے نکال دیے جانے سے بینچ کی ساخت اس طرح متاثر ہو سکتی ہے کہ ان کا کوئی سبسٹیوٹ نہ ہو، تو پھر وہ جج ایسی کسی ایلیگیشن کے باوجود بھی اس بینچ میں بیٹھے رہنے پر قادر ہوں گے، ان کو وہ بینچ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ان کو اس بینچ سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ This was called the principle of exclusive jurisdiction۔ اسی کیس میں بہت خوبصورتی سے جانبداری کی یا متعصب پن کی جو اقسام ہیں ان کو بھی واضح کیا گیا۔ اس میں جو پہلی قسم سپریم کورٹ نے لے ڈاؤن کی وہ لیگل انٹرسٹ کی بات کی گئی کہ جہاں کہیں کیس کے سبجیکٹ میٹر میں کوئی جج صاحب خود پارٹی ہوں ذاتی طور پہ، یا ان کا ڈائریکٹ کنیکشن ہو،
लिटिगेशंस के साथ या उनका कोई लीगल इंटरेस्ट हो, तो इसको हम कानूनी जानबदारी कहेंगे, यानी लीगल बायसनेस, लीगल इंटरेस्ट, किसी भी जज का जहां लीगल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, या जज साहब किसी ऐसी पोजीशन में हो कि उनके खिलाफ जानबदारी जो है उसको अज्यूम किया जा सकता हो, ये सोचा जा सकता हो कि जिस पोजीशन पे जज साहब बैठे हैं, इनका जो एटीट्यूड है या जिस तरह ये प्रेजुडिस रहे हैं, वो ठोस शवाहिद हो, कोई ऐसा ठोस मवाद हो जिससे ये बात इन्फर की जा सकती है कि ये जज साहब अगर इस प्रोसीडिंग को कंडक्ट करते हैं या इसका पार्ट रहते हैं तो उनसे जानबदारी की तवक्को की जा सकती है। ये लीगल इंटरेस्ट है। पिक्यूनरी इंटरेस्ट की बात की गई कि जहाँ कहीं पिक्यूनरी इंटरेस्ट हो, यानी जज साहब का माली इंटरेस्ट हो अगर किसी केस में, तो चाहे वो जितना भी कम क्यों ना हो, जितना भी नेग्लिजिबल क्यों ना हो, इट डिस्क्वालिफाइज अ जज फ्रॉम सिटिंग इनटू अ प्रोसीडिंग। एक और इसकी नोयत का बहुत अहम केस जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन प्रिंसिपल्स ले डाउन किए किसी जज के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, वो है 1992 SCMR पेज 140, और केस का टाइटल है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जज जो है उसके प्रिंसिपल ले डाउन किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जहां कहीं किसी जज ने डायरेक्ट किया हो प्रोसिक्यूशन को कोई अपील, रिव्यू या रिवीजन फाइल करने के लिए अगेंस्ट अ पर्टिकुलर अक्यूज्ड, देन द जज वुड स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। यानी जहां जज किसी किस्म की प्रोसिक्यूशन में, किसी किस्म की प्रेजेंटेशन ऑफ अपील में, रिव्यू में, रिवीजन में जो किसी पार्टी के अगेंस्ट हो, उसमें खुद पार्टी बन जाए, खुद प्रोसिक्यूशन को डायरेक्ट करे, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। दूसरा ये था उसमें कि बायस इन अ जज, यानी किसी जज का मुतासिब होना, इस कदर मुतासिब हो कोई जज कि उससे जो जुडिशियल फैकल्टीज हैं किसी जज की, वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाए और उससे कतई तौर पर इंसाफ की कोई तवक्को न रहे। और इस एलिगेशन को, इस इल्ज़ाम को सच साबित करने के लिए कि कोई जज इस हद तक प्रेजुडिस है कि उससे इंसाफ की तवक्को नहीं है, ये साबित करना, जो शख्स ये इल्ज़ाम लगा रहा है, जो एलिगेशन लगा रहा है, उस पर यह साबित करना ज़रूरी है कि जो प्रोसीडिंग्स की गई हैं वो बिल्कुल इर्रेगुलर और वन साइडेड है जो उस पार्टी के अगेंस्ट इनिशिएट की गई है। थर्डली ये है कि जो बायसनेस है किसी जज में, किसी जज के दिमाग में, यानी किसी जज के दिमाग में जो मुतासिबपन है, जो जानबदार एटीट्यूड है टुवर्ड्स अ पार्टी, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ प्रोसीडिंग। यानी कंप्लीट प्रोसीडिंग जिस जज के सामने है, वो प्रोसीडिंग का हर हिस्सा मुतासिर हो रहा है जज की बायसनेस की वजह से। दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल कि जहाँ कहीं एलिगेशन हो बायसनेस की, तो बायसनेस पूरी प्रोसीडिंग्स को कवर करती है। किसी एक आध एस्पेक्ट को आप नहीं उठा सकते, उसको कोट नहीं कर सकते कि इसके स्टार्ट में ये हुआ था तो जज हैज बीन प्रेजुडिस्ड, ऐसा नहीं। फोर्थली ये है कि ये जो प्रेजुडिस है, ये जो मुतासिब होना है जज का या जज का जानबदार होना है, इट शुड बी ऑफ अ वेरी पर्सनल नेचर, और ये जज जो है वो पर्सनली बायस हो, पर्सनली प्रेजुडिस हो अगेंस्ट द पार्टी। ये फैक्ट, सिर्फ ये बात कर देना कि जिस जज के खिलाफ एलिगेशन हो बायस होने की, प्रेजुडिस होने की, उन्होंने इसी पार्टी के अगेंस्ट किसी और प्रोसीडिंग्स में कोई डायरेक्शंस दी हैं, कोई इंजंक्शन पास की है, ये कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिससे आप एक जज को डिस्क्वालीफाई कर दें फ्रॉम सिटिंग इन अ बेंच। जज अगर एग्जिबिट करे किसी पर्टिकुलर क्लास की तरफ, यानी कोई पर्टिकुलर क्लास, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई फैक्शन हो सकता है, अगर ओपनली किसी स्पीच में या जनरल गैदरिंग में अगर किसी जज साहब ने किसी पार्टी, किसी फैक्शन, किसी ग्रुप के बारे में कोई स्पीच की है जिससे उनकी हेट्रेड सामने आती है, उस ग्रुप के लिए उनकी नफरत या किसी भी किस्म का मुतासिब या नॉन न्यूट्रल या इम्पार्शियल एटीट्यूड जो है वो सामने आता हो, यानी इनका एटीट्यूड जो है वो पार्शियल हो, इम्पार्शियल ना हो, कोई ऐसी बात अगर सामने आती हो तो ही स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम सिटिंग एज अ जज इन द मैटर ऑफ दैट वेरी पार्टी। इसमें, और इसके बाद एक और प्रिंसिपल इसमें जो था, बिकॉज देयर वर 9 to 10 प्रिंसिपल्स, बड़ी वजाहत से इस जजमेंट में उनको बयान किया गया। दी अदर प्रिंसिपल वाज कि ये जो प्रेजुडिस और बायसनेस की जो एलिगेशन है, इट शुड बी अ मैटर ऑफ फैक्ट, नॉट अ मैटर ऑफ ओपिनियन। अब इसमें इन दोनों बातों में फ़र्क क्या है? मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि जहाँ कहीं आपने जो एलिगेशन लगाई है किसी जज पे बायस्ड होने की, आप उसको साबित कर सकते हो, और इट शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ ओपिनियन। ये सिर्फ आपका एक इजहार राय ना हो, आपकी सस्पेंशन ना हो, आपकी सस्पेशन ना,
آپ کی اپریہنشن نہ ہو کہ یہ جج پریجوڈس ہے یا ہو جائے گا، آپ کے پاس اس کو ثابت کرنے کے لیے مواد بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اس میں یہ بات کی گئی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کیس ٹرانسفر نہیں کر سکتی فرام ون ہائی کورٹ ٹو دی اندر ہائی کورٹ آن دی ایلیگیشن آف بائسنس۔ جہاں کہیں آپ نے الزام لگایا ہے کسی جج کے بائس ہونے کا یا کسی جج کے پریجوڈس ہونے کا، تو اس کے بینچ سے وہ کیس ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا۔ دی پراپر کورس از ٹو ریز دی ایلیگیشن بفور دی سیم جج، کہ انہی کے سامنے جو ہے وہ ایلیگیشن جو ہے اس کو ریز کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو پرنسپل تھا وہ یہ تھا کہ یہ صرف شک کی حد تک نہ جو ایک پارٹی کے ذہن میں ہے کہ کوئی جج متعصب ہے، جانبدار ہے، نیوٹرل نہیں ہے، امپارشل نہیں ہے ان کے میٹر میں، تو یہ صرف ایک شک نہ ہو پارٹی کے ذہن میں۔ اور اگر شک جتنا بھی اسٹرانگ ہو، جتنا بھی ریزنیبل لگے، جتنے بھی اس کی ٹھوس وجوہات ہوں، لیکن اگر وہ شک ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی فیکچول آسپیکٹ نہیں ہے، تو سالڈ گراؤنڈز نہیں ہے، تو اٹ وونٹ بی سفیشینٹ ٹو ڈسکریڈٹ اے جج فرام سٹنگ ان اے بینچ۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جہاں کسی جج کا ذاتی جو ہے انٹرسٹ ہو، پیکیونری انٹرسٹ ہو، مالی انٹرسٹ ہو یا پروپرائٹری انٹرسٹ ہو، یعنی فیصلے کی آؤٹ کم میں کوئی جج صاحب پرسنلی انٹرسٹڈ ہوں، تو اٹ وڈ سرو ایز اے ڈسکوالیفیکیشن فار دیٹ جج ٹو سٹ ان دی بینچ۔ چونکہ بات ہو رہی تھی محترمہ بینظیر بھٹو کی، تو اگلا کیس جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آصف علی زرداری ورسس اسٹیٹ، اور یہ رپورٹ ہوا ایز PLD 2001 سپریم کورٹ پیج 568۔ 7 ممبرز آف دی آنریبل سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے یہ ججمنٹ رینڈر کی، اور اس میں انہوں نے جو بائسنس یعنی جو کسی جج کا متعصب پن ہے اس کی اقسام کی بات کی، اور ان اصولوں کی بات کی کہ کن اصولوں پہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کوئی جج کسی پارٹی کی طرف، کسی پارٹی کی سمت غیر جانبدار ہے، اور کب کسی جج کو کسی بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں آنریبل سپریم کورٹ کا جو 7 رکنی بینچ تھا اس نے بہت وضاحت سے یہ بات کی، اس بات کو ڈسکس کیا کہ متعصب ہونا، غیر جانبدار ہونا، اٹ از اے کنڈیشن آف مائنڈ۔ یہ کسی بھی شخص کے، کسی بھی جج کی ایک دماغی کیفیت ہے جو ظاہر ہوتی ہے اس کے ایٹیٹیوڈ سے، اس کے رویے سے، اور کسی پرٹیکولر پرسن، کسی پرٹیکولر پارٹی کی طرف ایک جج کا جو رویہ ہے، جو ظاہری رویہ ہے، یہ اس سے ثابت ہوتی ہے۔ اور جج کے کسی پرٹیکولر کیس کے بارے میں یا کسی پرٹیکولر امپیکٹ، کسی پرٹیکولر انسیڈنٹ کے بارے میں جج صاحب کے ویوز کیا ہیں، وہ کیا خیالات رکھتے ہیں، یہ میٹر نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو پرنسپل لے ڈاؤن کی آنریبل سپریم کورٹ نے کہ ایک جج کو کب بینچ چھوڑ دینا چاہیے، وہ پرنسپل یہ تھے کہ ایک جج جو ہے اس کو لازماً وہ بینچ چھوڑ دینا چاہیے اگر اس میں کیے جانے والا فیصلہ یا اس میں جو کیس جو اس بینچ نے سننا ہے اس میں جج صاحب کا کوئی ذاتی مفاد انوالو ہو کسی بھی قسم کا، یا ان کے ریلیٹیوز کا، رشتہ داروں کا کوئی جو ہے وہ مفاد اس میں انوالو ہو، یا ان کے کلوز دوستوں کا، جو ان کے قریبی دوست ہیں، ان کا کسی بھی قسم کا کوئی مفاد اگر کسی کیس میں انوالو ہے اور وہ کسی طرح کسی اس جج صاحب سے لنکڈ ہیں جن کے خلاف بائسنس کی ایلیگیشنز ہیں، تو ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک یہ اس میں پرنسپل لے ڈاؤن کیا تھا۔ دوسرا پرنسپل جو لے ڈاؤن کیا گیا وہ یہ تھا کہ a judge must refuse to be a part of the case in which he has a connection with either of the party or the lawyer of the party۔ یعنی اگر کسی جج صاحب کا اس پارٹی کے ساتھ یا ان کے وکلاء صاحبان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کنیکشن، کوئی ریلیشن ہے، اور جہاں دونوں پارٹیز کے وکلاء کے ساتھ یا دونوں پارٹیز کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے، تو جج صاحب کو ایسے کیس میں بھی کسی بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ تھرڈ جو پرنسپل لے ڈاؤن کیا گیا وہ یہ تھا کہ جج صاحب جو ہیں جن پہ ایلیگیشن ہے یا ایون ادروائز ایز اے ہول ججز جو ہیں، وہ ہر قسم کی پاسبلٹی جو ہے جو ان کے اوپینین کو یا جو کیس کی آؤٹ کم کو کسی پرٹیکولر ڈائریکشن میں لے کے جا سکتی ہو، یا ان کے اوپینین کو، ان کا کیس کے بارے میں جو رائے ہے اس کو متعصب کر سکتی ہو، اس کو کلاؤڈ کر سکتی ہو، تو ایسی ہر پاسبلٹی کو آنریبل ججز کو، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، اوائڈ کرنا چاہیے۔